ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اعتبار کا موسم، جس کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا، اس کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے اور یہ شارٹ پارٹ ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے اس کا ایک لانگ پارٹ سنا ہے اور آپ لوگوں نے یقیناً پسند کیا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے اس سیکنڈ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ شادی کے بعد سے اس نے ہر پل معتصم کی خود کے لیے محبت اور بے پناہ توجہ ہی دیکھی تھی۔ اگر اس میں کوئی ایک خامی اب تک اسے نظر آئی تھی تو وہ یہی تھی، وعدے کی پابندی نہ کرنا اور وقت کی پابندی نہ کرنا۔ جب کبھی ان دونوں وجوہات کی بنا پر وہ ناراض ہونے لگتی تھی، وہ کچھ ایسے والہانہ پن اور وارفتگی کا مظاہرہ کرتا کہ اشب کو اپنی ناراضگی بھولنے میں چند لمحے بھی نہیں لگتے تھے۔ اب بھی اسے یہی باتیں سوچ کر رونا آ رہا تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ خود اس نے معتصم کو کتنا ہرٹ کیا ہے یا وہ اس کے رویے سے متعلق کیا سوچ رہا تھا۔ وہ خود کو حق پر پا رہی تھی، ہر صورت اسے معتصم ہی کی زیادتی دکھائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کب وہ روتے روتے سو گئی تھی، معتصم کب کمرے میں آ کر سویا، اسے علم نہیں ہوا تھا۔ صبح وہ فقط 15 منٹ دیر سے جاگی تو کمرے میں پھیلی پرفیوم کی خوشبو سے اسے فوراً پتہ چل گیا کہ معتصم تیار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، تبھی وہ اندرونی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہیلو، الفاظ وہی ہمیشہ والے تھے مگر لب و لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ فائل بریف کیس میں رکھتے ہوئے اسے لاک کرنے لگا، پھر تیزی سے اندر واپس چلا گیا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ وہ باتھ روم سے فارغ ہو کر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اندر والے کمرے میں جھانکا تو وہ بھی خالی تھا۔ غصے سے اس کا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ ایک ذرا سی بات کو بڑھا کر وہ کتنی اہمیت دے رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ کھلے دل سے اپنی غلطی مان جاتا؟ مگر یہاں تو وہ اپنی انا کے ذام میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلتی کسلتی نیچے آئی تو وہ ناشتے میں مگن تھا۔ بابا آفس جا چکے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مومی تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں گھر لے جا رہا ہے۔ ربدہ اسے رب سے حلیے میں دیکھ کر حیران ہوئی تو وہ ٹھٹکی، پھر بجائے اس کے بات کو سنبھال لیتی بے تاثر سے انداز میں بولی، مجھ سے تو ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تیار ہونے میں کون سے گھنٹے لگتے ہیں، تم تو ویسے بھی اب تک ماہر ہو چکی ہو۔ وہ اخبار اپنی طرف کھسکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا ہے یا طنز کر رہا ہے۔ ربدہ کو ان دونوں کی خشک مزاجی کھٹک رہی تھی۔ اس سے پہلے مسکراہٹ کبھی ان دونوں کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی، اور کہاں یہ کہ معتصم اتنی بے اعتنائی سے اخبار میں مگن تھا جسے پہلے اشب چپٹ کر ایک طرف کر دیا کرتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے مومی، جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، کپڑے ہی تو بدلنے ہیں۔ ربدہ نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ گزشتہ روز معتصم کے لیٹ آنے کی وجہ سے ان دونوں میں کچھ انبن ہوئی ہے۔ معتصم نے چڑھتی نگاہ اس کے تنے ہوئے نقوش پر ڈالی اور آسان سے بولا، اسے تو شاید کپڑوں سے پہلے موڈ بدلنا پڑے گا۔ مومی تم خاموش رہو۔ اس کی طنزیہ بات پر ربدہ نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اشب بھی اسے دو بدو جواب دینے لگے۔ پھر انہوں نے کپ میں چائے ڈیل کر اشب کے سامنے رکھی۔ چلو شاباش، جلدی سے ناشتہ کرو اور پھر تیار ہو جاؤ۔ ان کی اتنی محبت پر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تو اس نے جلدی سے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی چیخ چیخ کر معتصم کا بھی سکون برباد کر دے۔ چائے پی کر وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ربدہ کے کہنے پر بھی اس نے کسی اور شے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ ابھی تک اخبار کے صفحے کھنگال رہا تھا۔ بیگ تیار نہیں ہوا؟ ربدہ کے استفسار پر وہ مسکرا دی۔ رہنے کے لیے تو نہیں جا رہی ہوں، اتنے دنوں کے بعد جا رہی ہو، 2-4 روز ٹھہر جانا۔ انہوں نے مشورہ دیا تو وہ بولی، وہاں تو امی کے پاس سبھی موجود ہیں، دادو ہیں، چچا جان کی فیملی ہے۔ آپ تو میرے جانے سے سارا دن بالکل تنہا ہو جائیں گی، میں رات کو لوٹ آؤں گی۔ اس کے اس قدر حساس رویے نے ربدہ کو اندر تک خشک کر ڈالا۔ بہت محبت سے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ جیتی رہو، زندگی کی ساری خوشیاں دیکھو۔ سارے راستے وہ اتنے مگن انداز میں ڈرائیونگ کرتا رہا تھا جیسے گاڑی میں وہ اکیلا ہی بیٹھا ہو۔ اس کا یہ رویہ اندر ہی اندر اشب کو کاٹ رہا تھا۔ اسے گیٹ کے سامنے اتار کر وہ نیچے اترا اور کال بیل بجانے لگا۔ اس کا اونچا لمبا وجود یونیفارم میں بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اشب نے بے اختیار نظر پھیر لی۔ رات کو تیار رہنا، وہ کہہ رہا تھا۔ اشب سر جھٹک کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ امی نے کھولا تھا۔ وہ انہیں سلام کر کے حال احوال پوچھ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ بھی امی کو سامنے پا کر سب کچھ بھول بھال کر ان کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ شام کو علی بھی آ گیا اور ہارون بھی موجود تھے۔ ایک بار پھر سے وہی ماحول بن گیا جیسا کہ اس کی شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہارون سے صرف یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ وہ اب بھی کوکنگ کا شوق پورا کرتی ہے یا نہیں، مگر علی کے ہاتھ تو ایک موضوع لگ گیا۔ ابو، وہ سب شادی سے پہلے ہم پر آزمائے جانے والے تجربات تھے،
اب تو یہ پولیس والے کی بیوی ہے، ایسی بے غیر قانونی حرکتیں کرنے کی کوشش بھی قابل سزا ہوگی۔ بکواس نہیں کرو علی، اور یہ بھی سن لو کہ آج کھانا میں نے ہی بنایا ہے، وہ تلملا کر بولی۔ میرے خیال میں تو معتصم بھائی کو انفارم کر دینا چاہیے یا پھر لیب ٹیسٹ کرا لیں کھانے کا۔ اب وہ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ علی نے ہارون سے گویا اظہار خیال چاہا تھا، مگر ساتھ ہی وہ فلور کوشن سے 2 فٹ اوپر اچھلا۔ اس کی تخریب کارانہ گفتگو کے نتیجے میں اشم نے اس کے بازو پر چٹکی بھر کے بدلا لیا تھا۔ جواباً علی نے صوفے پر پڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا۔ علی اب بس بھی کرو، کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو؟ امی نے اسے گھر کا تو وہ تڑپ ہی تو اٹھا۔ اور یہ جو جنگ کر رہی ہے میرے ساتھ، میں تو تھوڑا سا یہ تنگ کر رہا ہوں بس۔ میں تو بس تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ اب اس گھر پر تمہاری حکمرانی ہو گئی ہے۔ میں اب بھی وہیں اشب ہوں۔ اس کے روب جمانے پر ہارون نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ وہ فاتح انداز میں علی کو دیکھنے لگی جو منہ بنا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کھانے کے وقت تک معتصم آ جائے گا، اس لیے اس نے کھانے پر کافی اہتمام کیا تھا، مگر وہ نہیں پہنچا تو اس نے کھانا شروع کرا دیا۔ یہ لے ابو، بوجھیے کہ میں نے کیا بنایا ہے؟ اشم نے ڈونگا ہارون کے سامنے رکھتے ہوئے جوش سے پوچھا۔ علی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، کہیں مرتبہ کہا ایسی چیزیں مت بنایا کرو جن کو دیکھ کر دوسروں سے پوچھنا پڑے کہ کیا بنایا گیا ہے۔ علی، اس نے گلاس اٹھا کر اسے دھمکایا تو وہ دبک گیا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اشب اور علی کی نوک جھوک میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ آشی، تم واپس جانے کا کہہ رہی تھی بیٹا، مومی تو آیا ہی نہیں؟ امی نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ ایسے ہی پکے ہیں وعدے اور وقت کے، وہ تو آزادی کا دن منا رہے ہوں گے، علی نے ٹکڑا لگایا۔ ارے مار کھاؤ گے مجھ سے؟ اشم نے اسے گھورا۔ فون کر لو گھر، امی نے مشورہ دیا تو اس نے یوں ہی سر ہلا دیا، ورنہ تو معتصم کی اس قدر غیر ذمہ دارانہ طبیعت پر ہمیشہ کی طرح سے اب بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں جلدی سے فون کرو تاکہ معتصم بھائی تمہیں گھر لے جاؤں، میں بھی پرامن فضا میں سانس لے سکوں۔ علی باز نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے تو تمہیں اپنے اصلی گھر یعنی چڑیا گھر میں جانا پڑے گا، اشم نے بھرپور بدلا چکایا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ اگلے روز علی یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے گھر ڈراپ کر گیا تھا۔ معتصم سے رات کے کھانے پر ملاقات ہوئی، اسے دیکھ کر وہ بولا، اچھا ہوا تم آ گئی، ویسے میرا ارادہ تھا آج تمہیں لینے جانے کا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کمرے میں آ کر وہ ہیٹر آن کرنے کے بعد بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی جب وہ بھی آ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اسے مصروف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا۔ اب تو مان جاؤ کہ میری محبت تم سے زیادہ ہے، خفا تم نے کیا تھا پھر بھی پہل میں کر رہا ہوں، وہ بہت دوستانہ انداز میں بولا، لیکن اگلا لمحہ اسے حیران کر گیا۔ اشم نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا اور بہت تلخی سے بولی، مجھ سے یہ منہ دیکھے کہ محبت جتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اشب، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ ناگواری سے بولا، تاہم اب بھی اس کی آنکھوں میں اضطجاب کروٹیں لے رہا تھا۔ ابھی تو ہوش آیا مجھے، کتنے آرام سے آپ نے مجھے میری اوقات بتا دی، میں تو پتہ نہیں کن ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کا لہجہ تلخ اور تن سے بھرپور تھا۔ معتصم کو بھی موڈ بدلنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ کیا تم اپنے اس رویے کی وجہ بتاؤ گی؟ وہ بہت سر تاثرات لیے پوچھ رہا تھا۔ آپ بچے نہیں ہیں کہ میں آپ کو ڈیڈی ڈکٹیشن دیتی پھروں، وہ چٹک کر بولی۔ شٹ اپ آشی، تم مجھے فضول میں غصہ دلا رہی ہو، بہتر یہی ہوگا کہ ابھی تم مجھ سے بات نہ ہی کرو کیونکہ تم اپنے حواس میں نہیں ہو۔ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ جب میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں تو آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ واقعی اپنے حواسوں میں نہیں تھی، یوں ہی بدتمیزی اور بے لحاظی سے بولتی گئی۔ رات سے میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی تھی، مگر آپ کو ذرا بھی احساس ہو تب بات ہے نا۔ دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم محبت کے، یہی ہے آپ کی محبت، یہ تک یاد نہیں رہا آپ کو کہ وہاں میں انتظار کر رہی ہوں۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی نظروں میں میری کتنی اہمیت ہے۔ کس قدر سطحی سوچ ہے تمہاری، اگر میں تمہیں لینے نہیں آ سکا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میری نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں یہی ظاہر ہوتا ہے، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، میرا ہر پل ہر وقت آپ کے لیے ہوتا ہے، میں کبھی آپ کو نظر انداز نہیں کرتی، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک وقت میں کسی ایک کو اہمیت دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ دوسری چیز کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر تمہیں یہ سب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اس وقت یہی کچھ سوچ رہی ہو جو تم سوچنا چاہتی ہو اور وہی کچھ کہہ رہی ہو جو تمہارے دل میں تھا، اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ تم کبھی اس نفرت کو دل سے نکال ہی نہیں پائی۔ اشب ہارون، اس کے لب و لہجے میں سرد مہری کے ساتھ ساتھ استضاء اتر آیا تھا۔
اشب نے اپنی پیشانی تپتی ہوئی محسوس کی۔ اس نے اشب کے نام کے ساتھ اپنا نام استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اس کو روک گیا۔ بس اشب، جتنا کھل چکی ہو مجھ پر اتنا ہی کافی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میری جاب میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے، اور یہ بات میری رگوں میں میرے خون کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ بے حد سرد و سپاٹ لہجے میں اس نے بات ختم کر دی اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے رویے نے اشب کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان دونوں میں بات چیت بالکل بند تو نہیں ہوئی مگر ایک کھنچاؤ اور محسوس کن اجنبیت ضرور آ گئی تھی۔ اشب نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے خود کو حق پر محسوس کرتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ اس بار بھی معذرت معتصم کو ہی کرنی چاہیے، مگر وہ تو جیسے اس کے وجود ہی سے بے نیاز ہو گیا تھا، اور چاہے اس پر جتنا بھی غصہ تھا اس کی بے نیازی اندر ہی اندر اشب کو سلگاتی رہتی تھی۔ کتنی ہی بار اس کا جی چاہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالے جو اس قدر بے حس و سنگ دل بنا بیٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی نفسانی فطرت اور عزت نفس آڑے آ جاتی۔ کتنے آرام سے وہ جتا رہا تھا کہ اسے اشب کی ناراضگی یا رضامندی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت اپنی جگہ، مگر اشب کو بھی اپنی انا بہت عزیز تھی، اس لیے تعلقات یوں ہی سرد موڑی لیے ہوئے تھے۔ رات کو اس کا موبائل بجا تو وہ حسب عادت نہ صرف جاگ گیا بلکہ بستر پر سے اتر کر صوفے پر جا بیٹھا۔ اشب کی آنکھ یوں ہی کھلی تھی، مگر اگر معتصم کا انداز اس قدر محتاط اور رازدارانہ نہ ہوتا تو شاید اس دن کی طرح وہ بھی کروٹ بدل کر سو جاتی، مگر اس پل اس کا تجسس کچھ اس طرح حاوی ہوا کہ وہ بغور اس کی دھیمی آواز سننے لگی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد الفاظ اس کی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ دیکھو، اگر تمہیں مجھ پر ابھی بھی اعتبار نہیں ہوا تو پھر مجھ سے کانٹیکٹ مت کرو اور نہ مجھے ڈسٹرب کرو، وہ قدرے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو ہماری ڈیلنگز ہو چکی ہیں، کوئی شکایت ہوئی ہو تو کہو، وہ اب بھی اسی انداز میں بات کر رہا تھا۔ اشب کے دل میں عجیب سے وسوسے جاگنے لگے۔ معتصم کا انداز ہی اس قدر حیران کن تھا۔ اس سے پہلے تمہاری چلتی رہی ہے، لیکن اب میری ڈیمانڈ ہوگی، اگر منظور ہو تو میں ڈیل کرنے کو تیار ہوں، وہ کہہ کر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ پھر بولا، اور سب سے اہم بات جو اس ڈیل میں ہوگی وہ یہ کہ اب مجھے قابل اعتماد ممبر سمجھا جائے، اور اس کے بھی ظاہر ہے کہ مجھے بھی کچھ مزید معلومات چاہیے۔ دوسری طرف سے معلوم نہیں کہا کیا تھا کہ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ظاہر ہے دولت کسے بری لگتی ہے، اور پھر مفت مال ہو تو کیا ہی کہنے، اس کا تو لطف ہی الگ ہے، اور ہے وہ جو حرام اور حلال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اشم نے آنکھیں بھینج کر کھولی اور دیکھا آیا کہ معتصم نیازی ہی ہے یا کوئی اور۔ اس بار کمیشن یوں ہی مقرر نہیں ہوگا، مجھ سے اوپر بہت سے لوگ ہیں جن کے تعاون کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ بہت منجھے ہوئے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہا تھا اور جس طرح اشب کی سمجھ میں آ رہا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو پھر یہ لرزا دینے والی حقیقت تھی۔ ظاہر ہے پھر مال تو دیکھنا ہی پڑے گا، اس کے لیے کمیشن کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ پرسوں تک اگر یہ سب ہو گیا تو سمجھ لو تمہارا مال بھی خوف و خطر نکل جائے گا۔ اس سے پہلے میں تم لوگوں پر اعتبار کرتا رہا ہوں، اب تم لوگوں کی باری، اور یقین کرو کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح بندہ چنا۔ میں جو کچھ سوچ کر اس جاب میں آیا ہوں مجھے سوکھی ایمانداری سے نہیں مل سکتا، اس بات کا اندازہ مجھے ان چند ماہ میں ہی ہو گیا ہے، اس لیے میرا تمہارا ساتھ اب بہت لمبا چلے گا۔ وہ بہت اطمینان کے ساتھ بات کر رہا تھا، مگر اشب کی آواز تو بس یہیں تک ساتھ دے سکے تھے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس سے آگے معتصم نے کیا بات کی اسے سنی ہی نہ کی۔ جو کچھ سنا تھا فی الوقت تو وہی دھڑکنیں روک دینے کو کافی تھا۔ اس کی گفتگو مختصر مگر اس قدر جامع تھی کہ کچھ غلط سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اشب کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ موبائل آف کر کے اٹھا، تب تک اشب آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی۔ اس نے بستر پر آ کر اشب کو بغور دیکھتے ہوئے شاید اس کی نیند کا اندازہ کیا، اس کے بعد اطمینان سے لیٹ گیا۔ وہ تو کچھ دیر کے بعد سو گیا، مگر اشب کے ساتھ اس کے تمام وسوسے اور خوف و خدشات جاگ اٹھے۔ جس دن اور جس دل خراش حقیقت سے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہی تھی وہ یکدم ہی نظروں کے سامنے برہنہ ہو گئی تھی۔ اوہ میرے خدایا، یہ سب خواب ہے! اس نے آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے خود کو باور کرایا تھا، مگر دکھ اور صدمے کا شدید احساس اس کی رگوں میں اذیت دوڑا گیا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تو وہ آہستہ سے اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ چند دنوں کی خاموشی کے بعد معتصم نے خود ہی اس کی طرف پیش قدمی کی تھی، جو کہ بہت فطری سی بات تھی۔ وہ دونوں جس رشتے میں منسلک تھے وہ لمبی ناراضگی کا متقاضی ہی نہیں تھا، مگر اشب ہمیشہ کی طرح اس کی پذیرائی نہیں کر پائی تھی۔ اسے معتصم سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ وہ اسے کھچی کھچی رہنے لگی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو رازدار کرے۔ ماما اور بابا تو
وہ ان دونوں کو بتانے کے تصور سے ہی لرز جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معتصم ان دونوں کی زندگی کی امید ہے، اور ابھی وہ شدید اعصابی تناؤ کی کیفیت میں تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک نئی زندگی تخلیق کرنے کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ وہ اس قدر خوشی کی خبر سن کر سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ ربدہ کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے ابھی سے اس کا صدقہ دلوا دیا، غریبوں میں روپے بانٹے۔ وہ بار بار اسے ڈاکٹروں کی طرح نصیحتیں کر رہی تھی، مگر وہ پہلی رات اشرف کے لیے بہت بھاری تھی۔ حرام کی کمائی، ایک راشی پولیس آفیسر کی اولاد، سوچو کہ خوفناک در تھے جو ایک کے بعد ایک واہ ہوئے چلے جا رہے تھے۔ کیا مجھے مومی سے بات کرنا چاہیے؟ کیا وہ میری خاطر یہ جاب چھوڑ دے گا؟ اور اگر نہ چھوڑی تو کیا میں ساری عمر اس طرح سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزار لوں گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ حرام کی کمائی سے پرورش پانے والی اولاد بدکار و بد کردار نہیں ہوگی؟ اگر مومی نے جاب نہ چھوڑی تو کیا مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اسے چھوڑ سکوں؟ بس یہیں آ کر اس کی سوچوں کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی تھمنے لگتا تھا۔ یہ سوالات تو خوفناک مگر مچھوں کی طرح پچھلے کئی دنوں سے منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور جب معتصم کو یہ خبر ملی تو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اوہ آشی، آشی، اس نے اشرف کو اٹھا کر کہیں چکر دے ڈالے تھے۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، وہ اسے شانوں سے تھامے بہت پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ تھینک یو آشی، تم مجھے اس قدر انمول گفٹ دے رہی ہو۔ اور وہ جواباً کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ اس کی اس قدر خوشی اور جوش سے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر اس کے تمام سوال اندر ہی دم توڑ گئے، مگر اندر کے غبار نے اسے اس قدر بے حال کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے اس قدر پر محبت انداز پر اس کی باہوں میں سمٹ کر رو دی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو گزشتہ دنوں کی ناراضگی سے تعبیر کر رہا تھا، اس لیے بہت نرمی سے اس کی پشت تھپ تھپاتا اس کو میٹھی میٹھی سرگوشیوں سے مناتا رہا تھا۔ سوچوں کا ایک الاؤ تھا جس میں پل پل وہ جھلس رہی تھی، مگر بچ نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اس قدر ٹینشن اور خوفزدہ کر دینے والی سوچوں کا سارا اثر اس کی صحت پر پڑ رہا تھا جس کی جانب سے وہ بالکل بے پرواہ ہو چکی تھی۔ مگر ربدہ اس معاملے میں بہت سختی برتتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ڈائٹ چارٹ بنا رکھا تھا جس کے مطابق وہ تمام غذائیت و توانائی سے بھرپور غذائیں اس کے کھانے میں شامل کرتی تھی، اور چاہے اشرف کا جی چاہ رہا ہوتا یا نہیں، یہ سب کھانا اس کی مجبوری تھا۔ مگر پھر بھی اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی چہرے پر رونق دکھائی دیتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر معتصم کے اصل روپ کے بارے میں سوچ سوچ کر گھلتی جا رہی تھی، اور جب دل ہی مطمئن نہ ہو تو ظاہری صحت کیسے بن سکتی ہے؟ مگر اب خود اشرف کو بھی لگتا کہ اگر اس نے یہ راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا تو وہ خود ہی کچھ کر بیٹھے گی۔ بعض اوقات تو شدید ذہنی تناؤ اس کی حالت بگاڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک آدھ بار مزید معتصم کی کاروباری گفتگو سنی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ معتصم کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالے۔ آخر وہ اتنا بے حس کیسے ہو گیا تھا؟ وطن سے محبت اور وطن کی خاطر جان دینے کی باتیں کرنے والا اس قدر بے ضمیر کیسے بن گیا تھا؟ فقط کاغذ کے چند ٹکڑوں کی خاطر وہ وطن دشمن عناصر کا اعلی کار بن بیٹھا تھا۔ مگر اب اسے معتصم سے خوف آنے لگا تھا۔ جو شخص وطن کی محبت میں کٹر ہونے کے باوجود اس قدر گراوٹ کا ثبوت دے سکتا تھا، وہ بھلا اشرف کی محبت کو کس درجے پر رکھتا ہوگا؟ اور یہی وہ بات تھی جس کا جواب سننے کی اشرف میں برداشت نہیں تھی۔ اپنی ملازمت کی فوقیت تو وہ پہلے بھی ہر درمی سے جتلا چکا تھا۔ میں تو تمہارا یہی روپ برداشت نہیں کر پا رہی معتصم، جب تم میری محبت کو بھی یہی روندو گے تو میں مر جاؤں گی۔ معتصم نیازی آدھی آدھی رات کو اٹھ کر بے پناہ ذہنی ٹینشن کے زیر اثر وہ روتی رہتی تھی، اور وہ بے خبر اور لاپرواہ پرسکون نیند سوتا رہتا تھا۔ دیکھو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ رشید ڈوگر جیسے دہشت گرد سے تو محکمہ پولیس بھی ڈرتا تھا، اب وہ گرفتار ہوا ہے تو وہ سخت پہرے میں ہے۔ وہ اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی جب معتصم کی بیڈ روم میں سے آنے والی آواز اسے چونکا گئی۔ وہ کتابیں یوں ہی بکھری چھوڑ کر تیزی سے دروازے کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں یہ تو ہے کہ وہ ریمانڈ کے لیے ہفتہ بھر میری کسٹڈی میں ہوگا، مگر اس کے بعد جب اسے جیل بھجوا دیا جائے گا تب معاملہ میرے اختیار سے باہر ہوگا، اس لیے یہ ڈیل جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ شب پسینوں میں ڈوبنے لگی۔ 1.5 کروڑ سے 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوگا۔ اس کی سماعتوں پر جیسے بم گرا تھا۔ اس قدر گر گیا تھا وہ روپیوں کی خاطر کہ وہ رشید ڈوگر جیسے ظالم اور بربریت پسند دہشت گرد کی آزادی کا سودا کر رہا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی آزادی کتنے لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس نے چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ دیوار کا سہارا لیا۔ اندر وہ تفصیل سے اپنا پلان ڈسکس کر رہا تھا۔ میرا کام فقط اتنا ہوگا کہ اسے بھاگ نکلنے کا موقع دے دو۔ اب آگے کی ذمہ داری فقط تم لوگوں کی ہوگی۔ عملہ میرا وفادار ہے، اس کے لیے ڈونٹ یو وری۔ ایک آدھ باہر کا بندہ بھی ہے، مگر ان سے میں بھی
اسے بھی میری بات ہو چکی ہے۔ وہ رک کر شاید دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، کوئی بھی غداری نہیں کرے گا، 50 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہے، اٹس اے بگ اماؤنٹ۔ اینی وے میں اپنا کام کروں گا، تم لوگ اسے کیسے اٹھاتے ہو یہ تمہاری پرابلم ہے۔ قدرے وقفے کے بعد وہ بشاشت بھرے انداز میں بولا، میری فکر مت کرو، جاب کی کسے پرواہ ہے، ایک بندے کے بدلے میں 1 کروڑ برا نہیں ہے، جاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سیڑھی بہت اوپر تک لگی ہے، ہم تو ابھی طفلِ مکتب ہیں اور ترقی کے امکانات بہت روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ڈیل نے مجھے صحیح معنوں میں آفیسرز کی گڈ بکس میں شامل کر دیا ہے۔ وہ بے حد لاپرواہی اور بے فکر پن سے گفتگو کر رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اشرف کی موجودگی سے قطعی لا علم ہے، اور ابھی وہ اس کے اختتامی جملے سن کر وہاں سے ہٹنے کی ہمت مجتمع کر ہی رہی تھی کہ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اپنی ہی جھونک میں اندر داخل ہوا، مگر اسے دیکھ کر جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اشرف کو اپنے روم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے حد تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا، مگر اشرف اپنی ایسی سچویشنز کی عادی ہی کب تھی کہ اپنے لرزیدہ وجود کی شکستگی کو چھپا سکتی۔ پھر بھی اس نے خشک و تلخ کے ساتھ بامشکل جواب دیا تھا، میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پسینے میں ڈوبی ہوئی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتا اس کے مقابل آ گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس کی حالت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ تو پھر اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ یقیناً تم اپنی ڈائٹ کا دھیان نہیں رکھتی، میں ماما سے شکایت کروں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے پناہ محبت جتا رہا تھا، وہ جو اس کے لیے سراپا توجہ، سراپا محبت تھا، دوسروں کی زندگیوں سے کتنی بے دردی سے کھیلنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ اپنا نہیں تو ہمارے بچے ہی کا خیال کرو، اسے بہت ہیلدی ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمہاری ڈائٹ بہترین ہونی چاہیے۔ اشرف کو اس کی باہوں میں پہلی بار بہت گھٹن محسوس ہوئی تھی، اس کے قرب سے شدید گھن محسوس ہوئی تھی، اس کا لمس اس قدر اجنبی لگا کہ وہ بے اختیار اس کی گرفت جھٹک کر اس کی باہوں ہی سے نہیں، کمرے سے بھی بالکل باہر نکل گئی۔ وہ پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی، مگر حد تو یہ تھی کہ یہ مسئلہ گھر میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ بابا اور ربدہ کو تو وہ یہ سب بتانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لے دے کے اسے ایک ہی قابل اعتماد شخص لگا تھا، اور وہ تھا عدیم رضا، بے حد ایماندار و پرجوش کرائم رپورٹر، سرکل میں جسے دوسرا ارقم نیازی گردانا جاتا تھا۔ ربدہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اشرف نے گویا اپنے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے عدیم کا نمبر ملایا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ اشرف کو فون پر موجود پا کر خوشگوار سی حیرت میں گر گیا۔ خیریت تو ہے بھابھی؟ بھائی آپ سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ اپنے تئیں پچھلے دنوں میں خود کو بہت بے حس بنا چکی تھی، مگر اب جب اس نے بات شروع کی تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عدیم کی پریشانی فطری تھی، اس کا دھیان سب سے پہلے معتصم کی طرف گیا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، مگر ہاتھوں پیروں کی سنسناہٹ اس کے بس سے باہر تھی۔ کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ ارجنٹ؟ آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے، مگر اس نے لہجوں کو قابو میں رکھا تھا۔ عدیم کو کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں فوراً آ رہا ہوں بھابھی، وہ تیزی سے بولا۔ اس سے آگے اشرف کی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا اور ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اشرف کے مقابل موجود تھا۔ آنٹی کدھر ہے؟ وہ کھڑے کھڑے ہی پوچھنے لگا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، آپ بیٹھیے۔ اس کی آواز کے بھاری پن نے عدیم کو چونک کر اس کا بغور جائزہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ اس کی گریہ ازاری کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بامشکل اپنے تجسس پر قابو پاتا صوفے میں دھس گیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ روتی جا رہی تھی اور جو کچھ بتا رہی تھی وہ عدیم کے دماغ کو جھنجھنا کر رکھ گیا تھا۔ بھابھی آپ کو یہ سب کیسے؟ وہ فون پر جانے کس سے باتیں کرتے رہتے، آدھی رات کو اٹھ کر موبائل فون لیے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ بس اتفاق سے اس کی آواز حلق میں اٹکنے لگی، جبکہ عدیم بیچارہ حق تک سا بیٹھا تھا۔ بہت دقتوں سے وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ بھابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ابھی بھی اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں نے ان کو کی ایک بات غور سے سنی ہے۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کس چیز کی کمی ہے انہیں۔ میں تو اپنی کہی ہوئی ساری باتیں بھلا چکی تھی اور وہ انہی کو سچ کرنے چلے ہیں۔ مجھے تو خود بھی یقین نہیں آ رہا۔ عدیم سخت الجھن میں تھا۔ میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں، اس کے کردار میں میں نے کبھی بھی گراوٹ نہیں پائی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو میں کب سوچ سکتی تھی کہ وہ گلا بھاری ہو جانے کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ آپ نے کسی اور سے تو یہ سب نہیں کہا نا؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عدیم نے پرتشویش انداز میں پوچھا تو اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ مومی سے اس بارے میں کچھ پوچھا ہے آپ نے؟ اب کی بار بھی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
پھر بھرائے ہوئے انداز میں بولی، وہ اپنی جاب سے متعلق کچھ بھی نہیں سنتے۔ عدیم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ پھر اس نے جانچتی نظروں سے اشرف کی طرف دیکھا۔ تو پھر اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا مجھے اس کے خلاف رپورٹ کر دینی چاہیے؟ نہیں، عدیم نے جتنے رسان سے پوچھا تھا اشرف نے اسی قدر تیزی سے کہا۔ پھر وہ استفہامی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ عدیم بھائی پلیز آپ انہیں سمجھائیے، وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے۔ بھابھی گستاخی معاف، مگر آپ کا رشتہ اس سے ایسا ہے کہ آپ کھل کر اس سے بات کر سکتی ہیں۔ اب کی بار عدیم کچھ حیران سا تھا۔ اشرف نے کچھ کہے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ عدیم نے گہری سانس اندر کھینچی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں ہی کچھ کرتا ہوں، خیال رکھیے گا عدیم بھائی، وہ بے تابانہ انداز میں کہتے ہوئے اٹھی تو اتنی پریشانی میں بھی عدیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گا۔ عدیم کے جاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معتصم کے اس روپ سے سمجھوتا کرنا آسان تو نہیں تھا۔ یا خدا، کیسا گرداب ہے جس میں پھنستی جا رہی ہوں، اور بے بسی کی حد ہے کہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی۔ کھانے کی میز پر بھی وہ بے حد خاموش رہی تھی، جس پر بابا جان کی طرف سے اسے ایک طویل مگر پرشفقت لیکچر سننا پڑا۔ آج اس گدھے کو بھی آ لینے دو، خوب کان کھینچوں گا اس کے، بہت ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے ایمانداری کی ابتدا کرنی چاہیے۔ بابا جان معتصم پر بھی خفا ہو رہے تھے۔ نوالا اشرف کے حلق میں پھنسنے لگا تو اس نے تیزی سے پلکیں جھپکتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ معتصم آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ کچھ کہے بغیر اشرف نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت سست لگ رہی ہو، پہلے تم بہت فریش ہوا کرتی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اشرف کا دل بھاری ہونے لگا، کتنا اجنبی لگنے لگا تھا وہ۔ کچھ کہتے ہوئے بھی ایک جھجک کے خوف روک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کوئی پرابلم ہے آشو؟ اب بھی اس کے لہجے میں محبت کی بجائے نرم سی سنجیدگی تھی، اور وہ جو اتنے دنوں سے دل پر بوجھ رکھے ہوئے تھی، اسے اتنی سی ہمدردی ہی کافی تھی۔ بے اختیار اس کے شانے سے ماتھا ٹھکا کر رو دی۔ اس کا ہاتھ اشرف کے بالوں میں آ ٹھہرا۔ ایزی اشرف، بس کرو۔ معتصم نے اسے شانوں سے پکڑ کر سامنے کیا تو اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور مترم آنکھیں دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے معتصم نے پوچھا تو وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی۔ معتصم نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ خاموشی سے پانی پینے لگی۔ اب بتاؤ، وہ کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا تنگ کر رہی ہے؟ اپنی اندرونی اکھاڑ پچھاڑ کے برعکس وہ بے حد سکون سے پوچھ رہا تھا۔ اشرف نے بہت سنبھلتے ہوئے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی تو معتصم نے اس کا ہاتھ تھام کر روک دیا۔ اتنی خوبصورت آنکھوں پر پہلے ہی تم کافی ظلم کر چکی ہو۔ نے بہت نرمی کے ساتھ اپنی پوروں سے اس کی آنکھیں خشک کی تھی۔ اشرف کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہمارا پہلا رشتہ اعتماد کا ہے اشرف۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ پریشان کر رہا ہے تو اصولاً تمہیں سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرنا چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں بات کلیئر کر دوں گا، اس سے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی اور مجھے بھی بہت اچھا لگے گا۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر اشرف کو اس کے ایک ایک لفظ سے جھوٹ کی مہک آ رہی تھی۔ اگر اس نے اشرف کو کچھ بتانا ہوتا تو سب سے پہلے اسے ہی اس راز میں شریک کرتا۔ وہ خود سے اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عدیم سب کچھ سنبھال لے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کو تیزی سے سنبھالتے ہوئے وہ سستی سے بولی۔ بس یوں ہی دل بوجھل سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تمہیں بہت خوش رہنا چاہیے اشرف، تمہارے ڈپریشن کا بچے پر بھی اثر پڑے گا۔ آپ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں؟ اس کے مدھم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر وہ اٹھتے اٹھتے پھر سے بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ اٹھی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر اب آج میں بہت خوش، بہت مطمئن اور ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے بچے کے بارے میں سوچنا، باتیں کرنا اور اس کے فیوچر سے متعلق ڈسکس کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چونک کر اشرف کو دیکھنے لگا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ یوں ہی وہ کترا کر نظریں پھیر گئی۔ معتصم کی پیشانی پر شکنیں پھیلنے لگی۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اشرف، میں جانتا ہوں کہ تم ڈسٹرب ہو، مگر تم مجھ سے اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اشرف نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر یونیفارم بدلنے چلا گیا۔ یا خدا، میری مدد فرما، مجھے ہمت عطا کر۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ربدہ کی سخت سست سننی پڑی تھی۔ وہ منمنا کر اپنی صفائی ہی پیش کرتا رہ گیا۔ ساری دنیا موجود تھی، ایک تم ہی غائب تھے۔ گھر سے فون کیا تو ایس پی صاحب تھانے سے بھی غائب تھے۔ موبائل کو رسپانس ہی نہیں دے رہا تھا، جیسے کسی دوسرے سیارے میں ڈیوٹی لگ گئی ہو۔
خدا کی قسم ماما، ہٹلر کا زنانہ ایڈیشن لگ رہی ہیں۔ میٹنگ میں تھا، موبائل کیسے آن رکھتا؟ اور وضاحت کریے سارا زمانہ کس خوشی میں یہاں موجود تھا؟ اکتا کر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس نے ٹھٹک کر پوچھا تو وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید صاحب بہادر کو یاد نہیں کہ ان کی ایک عدد بیوی بھی ہے جس کا آج برتھ ڈے ہو سکتا ہے۔ ان کے استہزائی انداز پر معتصم اپنی عقل کو کوس کر رہ گیا۔ اوہ شٹ، بائی دا وے یہ کون سی میٹنگ تھی جس سے متعلق تمہارا عملہ کچھ بتانے سے معذور تھا؟ ربدہ نے اسے گھورا تو وہ گہری سانس لے کر بولا، بہت پرسنل اور سیکرٹ بات ہے ماما، آپ میسج چھوڑ دیتی نا، مجھے اطلاع مل جاتی، بہت اچھی لگتی میں تھانے میں تمہاری بیوی کے برتھ ڈے کا میسج دیتے ہوئے۔ ربدہ تو شاید اسے اچھی طرح جھاڑنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھی۔ ماما آپ بھی نا بس۔ وہ جھنجھلا کر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ کھانا تو کھا لو۔ کھا کے آ رہا ہوں، انہیں جواب دیتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دل کو تعصب گھیرے ہوئے تھا۔ اشب ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بہت دھیان رکھتی تھی، خود وہ بھی بہت اچھی یادداشت کا مالک تھا، مگر آج بہت اچانک میٹنگ کی وجہ سے کچھ بھی ذہن میں نہیں رہا تھا۔ وہ اشب کے متوقع رویے سے متعلق سوچتا اندر داخل ہوا تو وہ لان کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی، بلا روک ٹوک اندر آتی سرد ہوا موسم سرما کی آم کی نوید دے رہی تھی۔ ہیلو، اس کی پشت پر جا کر اس کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا تو وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑ گئی۔ وہ مبہوت سا ہونے لگا۔ کاٹن کے زرد اور سبز امبرائڈرڈ لباس میں ملبوس وہ بہت سادہ مگر حد سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی، بے حد فریش اور پرسکون۔ بہت سے لمحے اس نے بے خودی میں گزار دیے۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے وہ پہلے والی اشب لگی تھی۔ بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہو تم، اتنی سرد ہوا میں کیوں کھڑی ہو؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ اس کے انداز میں معتصم کے لیے بہت حیرت مگر طمانینت بھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے یوں دیر سے آنے پر وہ لڑے جھگڑے گی، مگر اس کا روپ تو اس قدر دل فریب تھا کہ معتصم بے خود ہو کر رہ گیا تھا۔ کھڑکی بند کر کے اسے بازو کے گھیرے میں لیے وہ بستر کی طرف آیا اور اسے بٹھا کر خود بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ مسز، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معتصم قدر حیران ہوا۔ آج تمہارا برتھ ڈے تھا یار، میں میٹنگ میں ایسا پھنسا کہ اٹھ ہی نہیں پایا۔ بہت جلدی کرتے کرتے بھی 11:30 اور گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ وہ حقیقتاً نادم تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اسے 18 اکتوبر کی تاریخ اچھی طرح یاد تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے برتھ ڈے سے متعلق پلان کر رہا تھا، اس کے لیے گفٹ خرید کر رکھا تھا، ہوٹل میں ڈنر کا پروگرام بنایا تھا، مگر سب کچھ چوپٹ ہو گیا تھا۔ میری پیدائش کا جشن 3 روز تک بنایا گیا تھا، آپ اگلے 2 دن میں بھی مجھے گفٹ دے سکتے ہیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو کچھ یاد آنے پر وہ اس کا ہاتھ دبا کر اٹھ کھڑا ہوا، لاکر میں سے مخملی کیس نکال کر اس کی طرف پلٹا، کھول کر اس کے سامنے کیا۔ یہ خالصتاً میری جاب کے پیسوں سے بنا ہے، یعنی حق حلال کی کمائی سے۔ گولڈ کا بے حد خوبصورت اور نازک سا بریسلیٹ اشب کو یخلت تھی، کسی بچھو سے مشابہ لگا تھا۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر بولا، دیکھو اب اپنی پے میں سے تو یہی لا سکتا تھا، ہاں کبھی لمبا ہاتھ مارا تو پھر۔ معتصم، وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ بکواس کر رہا ہوں یار، بتاؤ کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دل پر بہت جبر کرتے ہوئے اشب نے بریسلیٹ کی طرف دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو معتصم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کم از کم آج تو چائے پانی کے بغیر بالکل بھی نہیں۔ مومی، وہ سرخ پڑ گئی تو وہ ہنستے ہوئے اس کی کلائی میں پڑی، چوڑیاں پیچھے کر کے بریسلیٹ پہنانے لگا۔ اب تم نے کبھی مجھے مومی نہیں کہا، شادی کے بعد ایسی آپ جناب پر لگی ہو کہ میں تو بس اسی بلی جیسی اشب کو ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا یوں عزت کرانا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھتی۔ معتصم کو جان سے بھی پیاری لگی تھی۔ اچھا تو یہ میری طرف سے گفٹ ہو گیا، اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اس کی دلکشی کو اس سمے پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت دنوں کے بعد وہ بے حد موڑ میں تھا۔ اشب نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی کائنات اس پر نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہو۔ اشب نے اپنی انگلیوں کو مسلا اور بامشکل بولی، جو مجھے چاہیے وہ آپ دے نہیں سکتے، سب سے قیمتی شے تو میرے پاس جان ہی ہے، اگر کہو تو۔ وہ مسکرایا تھا۔ اشب دہل کر رہ گئی۔ خدا نہ کرے۔ چلو پرومس، اب جو مانگنا ہے فوراً مانگ لو، کیونکہ پھر میں تمہاری برتھ ڈے کی خوشی میں تم سے بھی کچھ مانگنے والا ہوں۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ آپ؟ اشب کے ہونٹ لرزے تھے۔
प्रॉमिस करें गुस्सा नहीं करेंगे। आज किस काफिर को तुम पर गुस्सा आ सकता है। वो हनूज लापरवाह मूड में था। अशब ने उसकी यूनिफॉर्म शर्ट पर सजे उसके नाम के बैज पर एक नज़र डाली और बहुत हिम्मत मुजतमा करने के बाद बोली, आप ये जॉब छोड़ दें। उसकी आंखों को शोखी और नरमी को तहीर में बदलते देखने लगी थी। बाबा जान को आपकी ज़रूरत है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसे दूसरों के कांधों पर छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है। और फिर वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। मोहसिन ने गहरी नज़र से उसके तासुरात देखे थे। फिर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, जो तुम चाहती हो वो बताओ, आप ये जॉब छोड़ दें। उसकी आवाज़ मध्यम सी थी। मोहसिन को संजीदा होते देर नहीं लगी थी। क्यों? मैं जो कह रही हूँ। वो बहुत मान से बोली। लेकिन क्यों? बस यूं ही। वो उसे अपने धड़कों से मुतल्लिक क्या बताती। चलो तक उसे देखने के बाद वो मध्यम मगर सुलगते हुए लहजे में बोला, यूं ही नहीं, मैं बताता हूँ कि असल बात क्या है। हकीकत यह है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। तुम मुझे उन पुलिस ऑफिसर्स की कैटेगरीज में शुमार करती हो जो बददियानत, राशि और नंग वतन है। तुमने ना कभी पहले मेरा एतबार किया था और ना अब करती हो। वो यखलकती भड़क उठा था। अशब की रंगत जर्द पड़ गई। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला, ऐसा ही है अशब। अब वो रोज़ से तुमने अपने दिल में जो बदएतमादी और बेएतबारी का पौधा लगाया था उसे तुम अब तक यकीन का पानी देकर सींचती रही हो। तुमने कभी मुझसे कोई एतबार, कोई यकीन लेने की कोशिश ही नहीं की। कभी अपने वसवसे वहम मुझसे शेयर ही नहीं किया। बस खुद से ही सब कुछ सोचती रही हो। और तुम्हारा ये रूह। मैं उसके दिल फरेब नकुश पर तेज़ से नज़र दौड़ाकर कदरे रुका। फिर उसी अंदाज में बोला, मैं इसे तुम्हारी मोहब्बत का एक अंदाज़ समझ रहा था अशब, मगर तुम तो इस बाजी में अपना आप दाव पर लगा रही हो। तुम्हारा ये अंदाज़, ये सुपुर्दगी मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए है मेरे की बात अशब कि तुम रिश्वत के तौर पर अपने आप को पेश कर रही हो एक राशि ऑफिसर के सामने। उसके इस्तज़ाई लहजे में एक कार सी उतर आई थी। मोमी प्लीज़। उसकी रंगत चमचमा उठी। आप गलत समझ रहे हैं। अभी तो ठीक समझाऊँ अशब। कह दो कि ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। वो रो दी। बेबसी की हद थी। कसूरवार होते हुए भी वो अपने लहजे, अपनी आवाज़ में लर्जिश आने नहीं दे रहा था। तो फिर तुम्हें मेरी जॉब से क्या परखाश है? मैं कभी हराम की कमाई इस घर में नहीं लाया। फिर तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? ये मैंने कब कहा? मगर मुझे बहुत डर लगता है। ये प्रोफेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना चाहते हुए भी लोग इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। उसका रोना मोहसिन के अंदर शरारे दौड़ा रहा था। तुम बताओ, तुम्हें मुझ पर किस बात की बेअतवारी है? उसे शानों से जकड़कर उसने झटका दिया था, मगर वो मज़ीद कुछ कहने के बजाय हाथों में मुँह छुपाए रोती रही। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारा मतमाए नज़र जानने के बावजूद तुम्हारे लिए अच्छी फीलिंग्स रखी। करने को तो मैं भी तुम पर शक कर सकता हूँ, मगर अपने अंदर के एतमाद और एतबार की बात होती है। वो जताने वाले अंदाज में कहता उसके पास से उठ गया था। बहुत से शिकवे अशब के होंठों तक आकर दम तोड़ गए। वो उसे आईना दिखाना चाहती थी, मगर उसे हिम्मत ही नहीं हुई। सुबह ही से वो बुलाई फिर रही थी। आज ही के दिन के लिए मोहसिन ने रशीद डोगर जैसे दहशतगर्द की डील कर रखी थी। अदीम को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बावजूद वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चकराती फिर रही थी, मगर एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रब्दा को उसकी जर्द रंगत पर तशवीश हुई थी। बस यूं ही दिल घबरा रहा है। वो तक कर उनके पास बैठ गई। इसीलिए तो कहती हूँ कि कुछ खाया पिया करो ताकि तुम्हारी सेहत भी अच्छी हो। कितनी ही देर वो रब्दा के शाने पर सर रखे यूं ही बैठी रही थी। रात का खाना भी उसने बराए नाम ही खाया था। दोपहर में मोहसिन का फ़ोन आ गया था जो रब्दा ने रिसीव किया था। वो आज ड्यूटी पर ही रहने वाला था। अशब कितनी ही देर तक अदीम को फ़ोन मिलाती रही, मगर वो कहीं भी ट्रेस नहीं हुआ था। या खुदा रहम करना। सारी रात उसकी नींद भी बहुत डिस्टर्ब रही थी और सुबह ही सुबह खबर आ गई थी। रात कमांडो एक्शन में मोहसिन न्याजी शदीद ज़ख्मी हुआ था। उसकी आवाज़ वहीं जवाब दे गए। बाकी की बात उसने सुनी ही नहीं थी। मैंने कहा भी था कि ये जॉब छोड़ दो। खुद फरामोशी के आलम में वो बोली तो उसके अंदाज में अजियत का तासुर था। अगले ही लम्हे वो रब्दा के ऊपर ढह गई थी। उन्होंने खुद पर काबू पाते हुए बामुश्किल उसे सोफे पर लेटाया था। एक माह के अंदर वो काफ़ी रिकवर कर चुका था, लेकिन अभी भी वो मुकम्मल बेड रेस्ट पर था। उसकी टांग पर लगने वाली गोली का ज़ख्म किसी वक्त तकलीफ़ देने लगता था। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों के मबैन आशी? मेरी जान, सुलझाते क्यों नहीं हो तुम दोनों इस मसले को? रब्ता न जाने कितनी ही बार उसे पूछ चुकी थी, मगर ना तो मोहसिन कुछ बताने को तैयार होता था और ना ही अशब।
ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اپنی رنجش کو ان سے اور بابا جان سے مخفی رکھ لیتے، مگر ہاسپٹل سے گھر آنے کے بعد معتصم نے بہت غصے سے اشرف کو اپنے کمرے میں آنے سے روک دیا تھا۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ تب وہ اسے الجھے بغیر نیچے ربدہ کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر اب ان کا یہ رویہ گھر والوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا، اور اشرف خود جتنی اس مسئلے سے ڈپریس تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اب بھی ربدہ کی پوچھگچھ نے اسے رنجیدہ کر دیا تھا، مگر وہ لمحوں میں فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھ سے خفا ہے ماما، وہ شرمسار سے انداز میں بولی تو ربدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی لمبی ناراضگی؟ بہت غلط بات ہے آشی، اگر تمہاری غلطی ہے تو آرام سے جا کر ایکسکیوز کر لو، اور اگر اس کی غلطی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے پوچھتی ہوں۔ میں خود بھی بہت تنگ آ گئی ہوں اس صورتحال سے ماما، میں خود ان سے بات کروں گی، وہ وعدہ کرنے والے انداز میں بولی تو ربدہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز بہت خفیف سی تھی، پھر بھی معتصم کی سماعت سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر اس نے دیکھا تو اشرف کو پا کر اس کے تاثرات میں ناگواری اتر آئی۔ اس نے کتاب بستر پر پٹک دی تھی اور سختی سے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے انداز پر اشرف کو بہت حد تک کا احساس ہوا تھا۔ یہ میرا بھی کمرہ ہے، اس نے جتانے والے انداز میں جواب دیا تھا۔ ہے نہیں تھا، اب تم نیچے شفٹ ہو چکی ہو، وہ دانت پیس کر حقیقت سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ لیکن میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، وہ بڑی ہمت کر کے آگے بڑھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کیسے؟ اب ایک راشی اور بددیانت پولیس والے کے ساتھ رہنے سے تمہارے مذہب کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا؟ وہ بے حد تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس قدر لا تعلق اور بے اتنائی سے پر انداز نے اشرف کی پلکیں نم کر دی تھی، کتنی ہی دیر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں مومی، آنسوؤں سے اس کا گلا رند گیا تھا۔ کس بات پر؟ بلکہ کس بات پر؟ وہ اسی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے راشی اور بددیانت قرار دینے پر، مجھے غدار وطن سمجھنے پر، یا پھر عدیم کی نظروں میں مجھے دو کوڑی کا ثابت کرنے پر؟ اس کے پاس تو ایک لسٹ تیار رکھی تھی۔ اشرف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ… بس، اس کے رندے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز کو دیکھ کر وہ ناگواری سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں کیا پتا تھا اور کیا نہیں۔ اس کے انداز کی ناگواری اور سختی پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر بے اختیار رونے لگی تھی۔ یوں مت کرے میرے ساتھ پلیز، وہ لب بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ مجرموں کو ٹریپ کرنے کے لیے آپ کسی قسم کا لایا عمل تیار کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف فون پر ہی آپ کی باتیں سنی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ لوگ ان کو پھنسانے کے لیے… اس کی خاموشی سے اشرف کو کچھ حوصلہ ہوا تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اشرف، مجھ پر اعتبار کرو، اپنی سوچیں میرے ساتھ شیئر کرو، مگر تم اول روز سے… وہ دانت پر دانت جمائے بھنچے انداز میں تلخی سے بولا تو وہ باجلت اس کی بات کاٹ گئی۔ یقین کریے، شادی کے بعد میں نے کبھی ایسا سوچا تک نہیں تھا۔ جتنی محبت آپ نے مجھ سے کی ہے اتنی ہی میں نے بھی اپنے دل میں آپ کے لیے محسوس کی ہے۔ اس محبت پر الزام مت رکھیے پلیز، صرف ان فون کالز نے غلط فہمی پیدا کر دی تھی اور بس۔ وہ اس کی الزام تراشی پر تڑپ اٹھی تھی۔ لیکن تم نے مجھے قابل اعتبار تو نہیں سمجھا نا؟ مجھ سے اچھا تو عدیم ہی رہا جس کے سامنے تم نے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ میں نے سوچا ہوگا، تم نے سوچا ہوگا کہ پھانسی ہو جائے گی تو تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر میری تو پروموشن ہو رہی ہے، میڈل سے نوازا جا رہا ہے۔ ایسی باتیں مت کریے معتصم، خدا گواہ ہے کہ تب سے اب تک میں ایک رات بھی سکون سے نہیں سوئی ہوں۔ آپ نہیں جانتے یہ دن میں نے کتنی تکلیف سے کاٹے ہیں، پتہ نہیں میں مر کیوں نہیں گئی۔ وہ بے حد بے بسی اور بے چارگی سے بولی تھی، اس کے آنسو متواتر معتصم کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات فقط اعتماد کی ہوتی ہے۔ تمہیں فون کالز کی وجہ سے مجھ پر شک ہوا تھا تو مجھ سے کنفرم کرتی۔ کیا کرتا میں؟ جھوٹ بول دیتا تم سے، ایک بار کہہ کے تو دیکھتی مجھ سے۔ تو آپ نے کون سا اعتبار کیا تھا مجھ پر؟ اگر عدیم بھائی نے سیدھے جا کر ساری بات آپ کو بتا دی تھی تب آپ میری غلط فہمی دور بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ اب ٹینشن کے زیر اثر اس پر الٹ پڑی تھی۔ میں کیوں اپنی صفائیاں پیش کرتا؟ وہ سلگا تھا۔ عدیم بھائی کو بھی پہلے ہی سے علم تھا کہ یہ سارا آفیشیل معاملہ ہے، انہیں بھی آپ ہی نے منع کیا ہوگا۔ اچھا ہے نا، جس عذاب سے میں گزرا ہوں تمہیں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے، وہ بے رخی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں۔ کیا یہ بات میری محبت کا ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے کھو دیتی؟ کیا میری اتنی سی غلطی معاف نہیں کر سکتے آپ؟ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں محبت کے۔ وہ غصے میں آ کر الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹ لیتے، مار لیتے، سمجھا سکتے تھے، آپ مجھے تمام صورتحال بتا کر غلط فہمی دور کر سکتے تھے کہ یہ سب رشید ڈوگر کے گینگ کو پکڑنے کا لایا عمل ہے۔
یہ سب اس خبیث رشید ڈوگر ہی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ اریسٹ ہوتا اور نہ تمہارے منہ میں خاک یخلقتی معتصم کا موڈ بدلا تھا۔ اعتراف محبت کرتے کرتے کیوں پٹڑی سے اتر جاتی ہو ہیں؟ وہ بے یقینی سے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تم آج اوپر آئی ہو۔ وہ بالکل پہلے والا معتصم لگ رہا تھا جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ آپ نے خود ہی تو مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ معتصم نے اس کے آنسو اپنی پوروں سے چن لیے۔ وہ تو شاید غصہ تھا تم پر، مگر بس 2 ہفتوں ہی میں اتر گیا۔ خیال آیا کہ کچھ اور نہ صحیح تم محب وطن تو ہو نا، کم از کم اپنے شوہر کو اپنے وطن پر پریفر تو نہیں کرتی نا، اور ہر پاکستانی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، مگر اشب جانتی تھی جو غلطی اس سے ہو چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب فراغ دلی دکھاتے ہوئے اسے احساس دلائے بغیر معاف کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ آپ پہلے بھی سوچ سکتے تھے، وہ منہ پھلا کر بولی تو اس نے یاد دلایا۔ میں پہلے تم سے ناراض تھا، تو اب راضی کیوں میں ہے؟ وہ یوں ہی بولی تو وہ بڑے پرجوش انداز میں اسے بتانے لگا، ایکچولی میں نے اپنے بیبی کا نام سوچ لیا ہے، وہ میں بس تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اف، اشرف کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دیا، پھر قدرے جتانے والے انداز میں بولا، ساری بات اعتماد کی ہوتی ہے آشو، میں یہ سوچ کر سب کچھ بھول گیا ہوں کہ تم نے میری محبت میں یہ سب کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، واقعی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ فوراً جذباتی ہونے لگی۔ معتصم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر شرارت سے پوچھا، کس وقت کرتی ہو یار؟ مجھے پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اپنی شوخی پر اس کا تمتمایا چہرہ دیکھ کر وہ کہکا لگا کر اٹھا تھا۔ تو یہ تھا اس کا لاسٹ پارٹ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ پورا ناول۔ اور مجھے تو پسند آیا، اچھا تھا، اچھی سٹوری تھی اور مزہ آیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔